لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ وقت بتا دیتا ہے سب کی اوقات، بڑی باتیں تو سبھی کر لیتے ہیں۔ اس دنیا میں انہی کی زندگی رنگین ہے جو رنگ بدلنا جانتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے تب تک ہی خاص ہیں جب تک انہیں آپ کا متبادل نہ مل جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے۔ محبت اگر واقعی سچی ہوتی ہے تو غریب اور بدصورت سے کیوں نہیں ہوتی؟ موت صدقہ ہے زندگی کا، اور یہ صدقہ ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ اب جو بچھڑا ہے تو کیا روئیں جدائی پہ تیری، یہی اندیشہ ہمیں پہلی ملاقات سے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ یا اللہ میری زندگی کو کسی عمل صالح پر ہی ختم کیجیے گا، وہ عمل صالح جس کے ساتھ میں آپ سے ملوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی زندگی کا مثبت تجزیہ کیجیے، نعمتوں پر شکر کیجیے، اور جو پاس نہیں ہے اس پر صبر کیجیے۔ جب اللہ آپ کو منتخب کر لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کس نے مسترد کیا۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں محبت پر لوگوں کی سوچ صرف مردوں اور عورتوں پر ہی محدود ہوتی ہے، جبکہ کائنات کا سارا نظام ہی محبت پر بنا ہے۔ بے شک زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، اور دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ کبھی کبھی کسی سے مانگ کر لینے والے 3-4 گھنٹے اتنی خوشی نہیں دیتے جتنی خوشی بغیر مانگے ملنے والے 3-4 منٹ دے جاتے ہیں۔ یعنی بات گھنٹوں یا منٹوں کی نہیں ہوتی، ان میں ملنے والی اہمیت اور توجہ کی ہوتی ہے۔ ہم کو مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی بھی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ اور حسین ترین احساس اپنی اولاد کو پہلی بار اپنی گود میں اٹھانا ہے۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے
سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو وہ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اجابت دعا کی فکر نہیں، فکر ہے تو دعا کی اس کے لیے جب دعا کی توفیق دے گئی تو اجابت تو اس کے ساتھ ہی ہے۔ بے شک تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ اگر کووں کو رہنما بناؤ گے تو کتوں کی لاش کے پاس ہی پہنچو گے۔ میرے یقین کی کشتیاں یوں ہی نہیں ڈوبیں، میں نے دیکھا ہے تجھے اوروں سے دل لگاتے ہوئے۔ یہ دوسرے لوگوں کی نگاہیں ہیں جو ہمیں اندر سے برباد کرتی ہیں۔ اگر میں اندھا ہوتا تو عمدہ کپڑے، عمدہ مکانات یا عمدہ فرنیچر کبھی نہ چاہتا۔ ایک کتاب فروش کو اپنا سامان چوری ہونے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ طالب علم چوری نہیں کرتے اور چور مطالعہ نہیں کرتے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اور اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو، میرا پروردگار یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت رکھنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ درود شریف کی کثرت سے انسان کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے، عالم غیب کے راز ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ نئی چیز کے آنے کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ تم اسی چیز کو ٹھیک کر لو جو تمہارے پاس ہے۔ پشتو کی ایک کہاوت ہے کہ پہاڑ جتنا بھی اونچا ہو اس پر چڑھنے کا راستہ ضرور ہوتا ہے۔ زندگی میں موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ اگر کسی کے قریب رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور رہو۔ اگر آپ کی رات اچھی گزر جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں کوئی ساس ماں نہیں بنتی، کیسے بنے بہو بھی تو بیٹی نہیں بنتی۔ بات صرف لہجوں کی نرمی کی ہے، برداشت کی ہے، تنزیہ لہجے کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سہنے کی ہے۔ سہنے والا ہی کمال کرتا ہے، کہنے والا نہیں۔